مولانا مودودی قادیانی مسئلہ نامی کتابچہ لکھتے ہیں اور حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں۔ 28 مارچ 1953 کو لاہور میں پولیس نے شب خون مارا اور سیفٹی ایکٹ کے تحت مولانا مودودی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مولانا کی دوسری گرفتاری تھی۔ فوجی عدالت میں مقدمے کی سماعت ہوئی اور مولانا مودودی کو ناکردہ گناہ کی سزائے موت سنائی گئی۔ جب دیوانی احاطے میں مجھے پھانسی کا حکم سنایا گیا اور ساتھ ہی 1 ہفتے کے اندر رحم کی اپیل کرنے کے حق سے مجھے آگاہ کیا گیا تو میرے ذہن میں الگ ترتیب 3 خیال معاً آئے۔ ایک یہ کہ ظالم سے رحم کی اپیل کرنا میرے اصول اور میری عزت نفس کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ میں معافی کس بات کے لیے مانگوں؟ کیا اس بات کے لیے کہ مجھے جنت میں کیوں بھیج رہے ہو؟ ظاہر بات ہے کہ ساری عمر دین کی خدمت کر کے بھی دوسری طرح موت مرتے ہوئے جنت جانا ویسا یقینی نہیں ہو سکتا جیسا کہ اس شہادت کی موت کی صورت میں یقینی ہے۔ پھر کیا میں یہ کہوں کہ مجھے جنت سے بچاؤ؟ تیسرے یہ کہ اگر مجھ جیسے آدمی نے بھی رحم کی اپیل کر دی تو پھر اس ملک کے عام لوگوں میں غیرت و حمیت کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ مولانا مودودی نے فوراً جواب دیا کہ مجھے کسی سے رحم کی اپیل کرنے کی نہ ضرورت ہے، نہ میں کوئی کسی کے رحم کی اپیل کروں گا۔ موت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے ہیں، موت کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر آسمان پر میری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتی، اور اگر وہاں میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں، میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ مولانا کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا تو میں اس وقت مکے میں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کنگ سعود نے اس پر احتجاج کیا تھا اور حکومت کو ہماری لکھا تھا کہ اس سزا کو ختم کیا جائے، اور اس کا اثر ہوا تھا۔ 13 مئی کو حکومت پاکستان مجبور ہو گئی باہر کے اور اندرون ملک کے جو احتجاج تھے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ 23 مارچ 1956 کو ملک کو پہلا آئین ملا۔ اس کی روح سے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔ جون 1956 میں مولانا مودودی معتمر عالم اسلامی کی کانفرنس میں شرکت کے لیے شام کے دارالحکومت دمشق جاتے ہیں، جہاں آپ عالم اسلام کے ممتاز رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ آپ واپسی میں حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ 8 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لاء لگایا گیا اور سیاست کی بساط لپیٹ دی گئی۔ مولانا مودودی سیاست کے صحرا سے نکلے اور علم و تحقیق کے سمندر سے اپنی پیاس بجھانے لگے۔ مولانا مودودی کی خواہش ہے کہ تفہیم القرآن کو زیادہ مؤثر انداز میں تحریر کرنے کے لیے ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی 2 نومبر 1959 کو کراچی سے بحری جہاز کے ذریعے تاریخی سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ نومبر 1960 میں سعودی عرب کے فرما روا خادم حرمین شریفین شاہ سعود کی درخواست پر اسلامی یونیورسٹی مدینہ کی اسکیم تیار کرتے ہیں۔ ملک کو تقریباً 3.5 برس بے آئین رکھنے کے بعد ایوب خان مارچ 1962 میں ملک کو صدارتی دستور دیتے ہیں۔ مولانا مودودی علل اعلان کہتے ہیں کہ یہ دستور نہ تو جمہوری ہے اور نہ اسلامی، کیونکہ 1956 کے آئین میں تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا، لیکن 1962 کے آئین کے پہلے آرٹیکل میں اسے صرف جمہوریہ پاکستان کہا گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک فوجی آمریت کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، لیکن جماعت اسلامی نے اکتوبر 1963 میں اپنے کل پاکستان اجتماع کا فیصلہ کیا۔ 21 اکتوبر کو حکومت نے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ مولانا مودودی نے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے تاریخی خطاب کیا۔ وہ اجتماع بھی مجھے یاد ہے کہ جب جماعت اسلامی کا اجتماع لاہور میں ہوا اور مولانا تقریر کر رہے تھے اور ان پر گولی چلائی گئی تو مولانا کھڑے رہے اور مولانا نے کہا، حالانکہ وہاں سے آوازیں آئی کہ مولانا بیٹھ جائیے اور آپ اپنی حفاظت کیجیے، تو مولانا نے فرمایا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا۔